مولانا صاحب کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ آج آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں پردے کے حوالے سے کروں گا کہ عورتوں پر کن کن افراد سے پردہ کرنا ضروری اور واجب ہے، کیونکہ ہماری خواتین کے اندر پردے کے حوالے سے بہت کمی، کمزوری اور اس کا فقدان پایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس پردے کے حوالے سے قرآن و سنت کے مطابق چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، تاکہ ان باتوں پر ہماری خواتین، ہماری مستورات، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں اور جتنی بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہماری بہن مسلمان جتنی بھی ہیں، ان کے لیے اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ افراد کہ جن سے عورت کا نکاح کرنا درست اور جائز ہے، بلکہ پہلے یہ سمجھے کہ وہ افراد جن سے عورت کا نکاح کرنا درست اور جائز نہیں ہے، یعنی شریعت نے ان افراد سے عورت کا نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی اور اس کو حرام قرار دیا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے مردوں سے عورت کا کوئی پردہ نہیں۔ وہ کون ہے؟ نمبر 1 باپ، نمبر 2 بھائی، نمبر 3 اس کا بیٹا، اور اسی طریقے سے نمبر 4 اس کا ماموں، نمبر 5 اس کے چاچو، اور اسی طریقے سے وہ خاتون اگر شادی شدہ ہے تو اس کے سسر۔ یہ 6 رشتے اس طرح کے ہیں، یہ 6 افراد ایسے ہیں خاتون کے لیے کہ ان سے اس کا نکاح کرنا درست نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ان سے پردہ بھی نہیں ہے۔ باپ سے عورت کا کوئی پردہ نہیں ہے، بھائی سے کوئی پردہ نہیں ہے، اسی طریقے سے چاچو جو ہوتے ہیں ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، ماموں سے کوئی پردہ نہیں ہے، اسی طریقے سے فرمائے کہ سسر سے کوئی پردہ نہیں ہے اور بیٹے سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب ان سے نکاح درست نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ان سے پردہ بھی نہیں ہے۔ اور بقیہ جو اس کے علاوہ جو افراد ہیں ان تمام سے نکاح ہو سکتا ہے، خالہ زاد بھائی سے ہو سکتا ہے، چاچا زاد بھائی سے ہو سکتا ہے، پھوپھی زاد بھائی سے ہو سکتا ہے، ماموں زاد بھائی سے ہو سکتا ہے۔ یہ قریبی رشتے ہیں، پھر انہی کے مطابق آپ دوسری چیزوں کی طرف چلے جائیں۔ کبھی قریبی جو رشتے ہیں، چاچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، جب ان سے نکاح ہو سکتا ہے عورت کا، تو پھر ان سے کیا ہے بھائی؟ پردہ بھی ہے۔ ان سے شریعت نے پردے کو لازم قرار دیا ہے۔ اگر ان سے پردہ نہیں کریں گی ہماری خواتین، ہماری مستورات، ہماری بچیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، تو حقیقت میں بہت زیادہ گناہ کی طرف چلی جائیں گی۔ جب گناہ کی طرف جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے کا ماحول خراب سے خراب ہوتا چلا جائے گا۔ پھر یہ جو گناہ ہے، جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے پردے کے حوالے سے، یہ گناہ ہماری نسلوں کے اندر چلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ یہ بہت بڑا سمجھو گا گناہ ہوتے ہوئے ہماری نسلوں میں چلے گا، پھر وہ بھی اس کو بالکل معمولی سے سمجھیں گے۔ آج المیہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ اگر آج کوئی کسی کا بیٹا یا کسی کی بیٹی کوئی پردے کے حوالے سے نیت کر لے، ارادہ کر لے کہ مجھے پردہ کرنا ہے، آئندہ مجھے ان کے سامنے نہیں جانا، اگر بچی ہے تو وہ ارادہ کرتی ہے تو مجھے اپنے چچا زاد بھائی کے سامنے نہیں جانا، پھوپھی زاد بھائی کے سامنے نہیں جانا، ماموں زاد بھائی کے سامنے نہیں جانا، خالہ زاد بھائی کے سامنے نہیں جانا، تو وہ یہ ارادہ کر لے اگر بچی، تو آج کل ہمارے معاشرے کا عجیب ماحول ہو چکا ہے۔ ان کی مائیں، ان کے باپ، ان کے رشتہ دار اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ عجیب ہو تم ان سے تعلقات کو ختم کر رہے ہو، رشتہ داری کو تم توڑنا چاہتے ہو، ان سے ملا کرو، ملو جلو، حالانکہ بہت غلط درس دیا جاتا ہے ہمارے یہاں۔ اس سے رکنا چاہیے، ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد کو روکیں، بلکہ اگر اولاد رکنے کا نام بھی لیتی ہے، اس کے ارادہ اور نیت بھی کرتی ہے، بلکہ اس کو ٹوکا جاتا ہے کہ بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو، کیا درس سیکھ کر آ رہے ہو۔ حالانکہ وہ بچہ یا بچی اگر اپنے آپ کو اس پردے کے حوالے سے کنٹرول کرتا ہے یا کرتی ہے بچی، تو حقیقت میں ہمیں تو خوش ہونا چاہیے۔ میں ان والدین سے التماس کروں گا، درخواست کروں گا، ان سے اپیل کروں گا کہ اپنے بچوں کو، بچیوں کو اس حوالے سے بالکل فرمائے کہ پابند کریں کہ کوئی بھی بچہ اپنی خالہ زاد بہن سے،
اپنی پھوپھی ذات بہن سے، ماموں ذات بہن سے، چچا ذات بہن سے، کوئی بھی ہے ان کے سامنے نہ جائے، ان سے بات چیت نہ کرے۔ کوئی ضروری کام پڑ جائے تو پردے کے اعتبار سے بات کر سکتے ہیں، ایسے نہ ہو کہ بس کھیل کود ان کے ساتھ ہو رہا ہو، ساری چیزیں ان کے ساتھ، رسومات بدعات ساری چیزوں میں شمار ہے، شادی بیاہ کے اندر ساری چیزوں میں جاتے ہیں۔ جب ہم اپنی اولاد کے سامنے یہ ساری کی ساری چیزوں کو روکیں گے نہیں تو حقیقت میں یہ ہماری بیچاری اولاد سمجھے گی نہیں، پھر اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گی۔ وہ خود کہیں گے اگر یہ گناہ ہوتا تو ہمارے ماں باپ ہمیں روکتے، جب ماں باپ نے روکا نہیں تو یہ گناہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے پہلا مدرسہ، پہلی درسگاہ والدین کی گود ہوا کرتی ہے، والدین کی تربیت ہوتی ہے، اس لیے والدین کی تربیت اچھی ہوگی انشاءاللہ العزیز ہمارے بچوں کے اندر بہترین طریقے سے ان کی تعلیم یافتہ ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ ہم ان کے ثمرات، اس کے نتائج، اس کے جو ہمیں فائدے نظر آئیں گے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے بچے کو یہ حیا کا ایک درس دیا، غیرت کا درس دیا، اسی طریقے سے شرم کا درس دیا، اسی طریقے سے فرمایا پردے کا درس دیا۔ تو اس وجہ سے، یہ درس دینے کی وجہ سے آج ہمارے بچوں کے اندر یہ ہمیں فائدے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پردے کے اعتبار سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ محمد عربی آپ مومن خواتین سے یہ فرما دیجئے کہ یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھے، نظروں کو، نگاہوں کو نیچا رکھے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ حقیقی بات یہ ہے جب پردے کا اہتمام کریں گی ہماری خواتین، ہماری مستورات، ہماری بچیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، تو حقیقت میں ہماری شرم جو ہوں گی، شرم گاہیں ہیں، ان کی جو عزت ہے، ناموس ہے، ان کی خود بخود حفاظت ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر انہوں نے اپنی پردے کی حفاظت کی، نظروں کی حفاظت کی، نگاہوں کی حفاظت کی، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین سے امید یہ کی جاتی ہے ان ہماری ماں، ان بہنوں، ان بچیوں اور اسی طرح مستورات کی، فرمائے کہ شرمگاہ کی، ان کی ناموس کی، ان کی عزت کی اللہ کریم حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔